العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد مسجد میں انعقاد پذیر اس مبارک بزم میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو کچھ بیان کیا جائے وہ ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے نظریات اور اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہاں مختلف موضوعات پر کورسز کا اہتمام کیا تھا. عقیدہ توحید، شان رسالت، مقام صحابیت. مقصد یہ تھا کہ اپنے دوستوں کو جو دین کی بنیادی عقائد ہیں ان کے لحاظ سے متعارف کروایا جائے، کیونکہ عقائد ایمان ہے اور ان کے بارے میں جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے فضل سے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے گا. اور علم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہدایت پر رہنے کا اور اس کی بارگاہ سے رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور ایمان کی حفاظت کے جو بڑے ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ جو علم ہے. اصلاً ایمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے باقی رہتا ہے. اصلاً ایمان اللہ کے فضل سے باقی رہتا ہے. علم تو ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ حق کا اہتمام کرتا ہے اور باطل سے اپنے آپ کو بچانے کا سلسلہ کرتا ہے. تو ہم نے چاہا کہ دوبارہ سے اس سلسلے کا آغاز کیا جائے تاکہ جو سبق ہے وہ ذہن میں تازہ رہے. اور پھر یہ بھی کہ چونکہ عقیدہ توحید جتنے بھی بنیادی ارکان عقائد ہیں ان میں سے سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے. اور زمانے میں جتنے بھی فتنے چل رہے ہیں ان فتنوں کے لحاظ سے مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کے باہر ان میں عقیدہ توحید کے لحاظ سے سوجھ بوجھ کا ہونا یہ اصل ضروری ہے کہ اگر اس کے بارے میں صحیح علم ہوگا تو ہم اپنے ایمان کا تحفظ کر سکیں گے. تو اس لحاظ سے ہم نے چاہا کہ اپنے دوستوں کے سامنے اس عقیدے کا جو ہے وہ بیان کیا جائے. معزز حاضرین، یہ بات واضح رہے کہ یہ جو امت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس امت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق پڑھایا ہے توحید کا. عقیدہ توحید جو ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق پڑھایا ہے. اور یہ سبق آج سے قریباً 1435 سال پہلے پڑھایا گیا. سرکار کے جو مدنی دور ہے اگر اس دور کو نکال دیا جائے ٹوٹل اس وقت 1446واں سال جا رہا ہے. اور اگر وہ 10 سے 11 سال نکال دیے جائیں تو وہ یہ 1435 سال بنتے ہیں. تو 1435 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سبق الحمدللہ تعالی
بحمدللہ وہ سبق آج بھی امت کو یاد ہے، یہ امت بھولی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا آخری جب حصہ آ جائے گا تو وہ بھی اس سبق کو باقی رکھے ہوئے ہوں گے، اس سبق کو یاد رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ جو سبق ہے یہ محبوب کریم علیہ السلام سے حضور کے صحابہ نے لیا، اور صحابہ سے آگے تابعین نے لیا، اور اس طرح تسلسل کے ساتھ نسل در نسل دور در دور جو ہے یہ سبق جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس سبق کو آج ہم دہرانے کا پھر سے آغاز کر رہے ہیں۔ عقیدہ توحید ایک تو اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو معاملات ہیں ان سے بچا جائے۔ بعد ایسے گروہ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے توحید اور شرک کے معاملے کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کے سبب بس راہ جاتے توحید اور شرک کا جو ہے وہ سلسلہ پکڑ لیا۔ ایسے میں صحیح علم کا ہونا یہ ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رہ سکیں اور کسی بھی طرح شک کا شکار نہ ہو۔ تو دوسری طرف اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ مغربی دنیا میں بڑی تیزی سے مسلم دنیا کی طرف جو ہے یہ اپنی تہذیبی یلغار کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، مختلف ذرائع سے وہ اپنے نظریات مسلمانوں کے درمیان پھیلانے کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں مسلم دنیا کے اندر مسلم نوجوانوں کے ذہنوں میں، خواتین کے ذہنوں میں، بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں عقیدہ توحید کے بارے میں جو نظریات اسلام کے ہیں ان کا صحیح علم ان کے ذہنوں میں ہونا یہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کا تحفظ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں اور لا علمی میں ہم ایسے نظریات کو قبول کر لیں جن کا جو ہے وہ سرے سے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس اعتبار سے اس عقیدہ توحید کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اب توحید یہ ایک ہوتی ہے تقریر نہیں ہوگی، یہ ہم سبق یاد کریں گے، رک رک کے ایک ایک چیز پڑھ کے سمجھ کے پھر آگے بڑھیں گے تاکہ جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں ازبر ہو جائیں، ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا لفظ ہم پڑھتے ہیں توحید، آج ہم یہ دیکھتے ہیں توحید کا معنی کیا ہے۔ توحید کا لغوی معنی، تو عزیز دوستو اور بچوں، توحید کا لغوی معنی ہے ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے کا انکار کرنا۔ پھر ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا، یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا، یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ اب اس کا عقیدہ کے باب میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ توحید، اس سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ عقیدہ توحید، شان رسالت، مقام رسالت، عقیدہ توحید سے کیا مراد؟ تو عزیز دوستو، عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال میں واحد و یکتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی ذات، اپنے صفات اور اپنے افعال میں واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ پھر سنیے، توحید کا لغوی معنی کیا ہوا؟ ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا، یہ ہے توحید کا لغوی معنی۔ اور جب ہم اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لحاظ سے توحید سے پھر کیا مراد ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال میں واحد و یکتا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اب جب ہمیں عقیدہ توحید سمجھ آ گئی کہ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے، اب یہاں یہ بات واضح رہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں یہ جو الہ ہے، الہ، لا الہ، الہ سے کیا مراد ہے؟ الہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ دو وصف ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے الہ میں پائے جاتے ہیں، دو وصف ہیں۔
الہ ہونا، یعنی کہ الہ ہونا، اس سے مراد دو وصف ہیں جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے واجب الوجود ہونا، ایک کیا ہے یہ یاد رکھنا ہے، ایک ہے واجب الوجود ہونا، ابھی اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، اور ایک ہے مستحق کے عبادت ہونا۔ واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا۔ اب یہاں واجب الوجود ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ عزیز دوستو یہ یاد رکھیے، واجب الوجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ وجود جس کا ہر حال میں ہونا لازم ہے، وہ ہے واجب الوجود، کہ جس کا ہونا ہر حال میں لازم ہے۔ اب ہونے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ذات یا وہ فرد جس کا ہونا ہر حال میں لازم ہے، ایک وہ کہ جو وجود کے اعتبار سے پہلے نہیں تھا، بعد میں اس کا وجود ملا اور پھر وہ ختم ہو جائے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ جس کا سرے سے وجود پایا ہی نہ جاتا ہو۔ یہ تین طرح کے وجود ہیں۔ پہلے جس کا وجود، جس کا ہونا ہر حال میں لازم ہو، دوسرا یہ کہ جس کا وجود پہلے نہیں پایا جاتا تھا، بعد میں ہوا اور پھر ختم ہو جائے گا، اور تیسرا یہ کہ جس کا وجود سرے سے پایا ہی نہ جاتا ہو۔ اس کی باقاعدہ الگ الگ نام ہیں، واجب الوجود، ممتنع الوجود، اور اس طرح کر کے نام ہیں۔ میں اس کے ناموں کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا، جو اس کا مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک ہے وہ ذات جس کا ہونا ہر حال میں لازم ہے، ایک وہ ذات جو پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی اور پھر اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اور تیسرا وہ وجود جس کا پایا جانا سرے سے ہی ممکن نہیں، سرے سے ہی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تین طرح کے وجود ہیں۔ اب وہ ذات جو واجب الوجود ہے وہ کون ہے؟ تو عزیز دوستو وہ ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا۔ جس کا ہونا ہر حال میں لازم ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا۔ اور جس کا جو پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی اور پھر ختم ہو جائے گی، وہ کون ہے؟ ما سوا اللہ تعالیٰ کے کائنات کی ہر چیز جو کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کائنات کی جو بھی چیز تخلیق ہوئی وہ پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی اور پھر ختم ہو جائے گی، تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسری کیفیت کیا کہ جس کا وجود سرے سے پایا ہی نہیں جاتا، وہ کون ہے؟ وہ ہے شریک باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا سرے سے کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کہ جنس کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے جو ہے مقابلے میں ہو یا برابری میں ہو، جو کہ شریک باری تعالیٰ جل وعلا ہو سکے۔ اس اعتبار سے عزیز دوستو یہ ہے پہلی چیز کیا ہے؟ واجب الوجود ہونا۔ تو اب آپ اس کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا کہ واجب الوجود ہونے سے کیا مراد ہے، کہ جس کا ہونا ہر حال میں لازم ہو، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات ہے۔ اب دوسری ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیے، یہ چیز کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ ابھی میں مثال دیتا ہوں۔ جو 9th کلاس میں پڑھتے ہیں یا 10th میں، فزکس میں یہ چیز موجود ہے، غالباً نیوٹن کا قانون ہے یا کس کا، کہ مادہ فنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ اب سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ کائنات میں جو ذات فنا ہونے والی نہیں، جس کو فنا نہیں، وہ کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے جو ایسا ہو کہ جو باقی رہنے والا ہو۔ باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر شے کو فنا ہونا ہے، اور جس ذات کو باقی رہنا ہے وہ وہی ذات ہے جو کہ ذوالجلال ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے اس عقیدے کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ جو نئے جدید علوم آ رہے ہیں، ان علوم میں وہ لوگ اپنے نظریات یا اپنی سوچ کے مطابق نظریات بنا کر لوگوں کے درمیان رکھ رہے ہیں، تو ایسے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے نظریے پر ایمان رکھ بیٹھیں اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں، یقین کا حصہ بنا لیں، جو نظریہ قرآن سنت سے متصادم ہو۔ جیسے کہ یہ نظریہ ہمارے طلباء پڑھتے ہیں لیکن کم علمی کے سبب انہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس بات سے یاد رکھیے گا کہ جو ذات فنا جس کو نہیں ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور باقی کائنات میں ہر شے جو ہے وہ جو وجود رکھتی ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ ایک ہے واجب الوجود ہونا، دوسرا وصف ہے مستحق کے عبادت ہونا۔ مستحق کے
آسان لفظوں میں ایسے سمجھیے لائق عبادت ہونا، واجب الوجود ہونا اور لائق عبادت ہونا۔ لائق عبادت ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی، ٹھیک ہے۔ اب عبادت سے مراد یہ ہے کہ کسی ذات کو، ٹھیک ہے نا، کسی ذات کو لائق عبادت تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اہتمام کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت، ٹھیک ہے۔ لائق عبادت تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اہتمام کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ تو وہ ذات کہ جس کے سامنے جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کا یہ نیت رکھتے ہوئے کہ یہ لائق عبادت ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات بابرکات ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم یہ دو چیزیں سمجھ گئے تو اب یہاں پہ یہ سمجھتے جائیے اور اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیجیے گا کہ رب ذوالجلال جل وعلا جب ہم کہتے ہیں کہ مستحق عبادت یا لائق عبادت اللہ تعالیٰ جل وعلا ہے، تو عبادت میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ ہر وہ چیز جو عبادت کے زمرے میں ہے وہ عبادت پھر وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے ہی ہوگی۔ وہ عمل جو عبادت کے زمرے میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی چیز کیا ہے عزیز دوستو؟ پہلی چیز ہے جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اور سجدہ۔ سجدہ عبادت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ کے سوا سجدہ عبادت کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعا عبادت ہے، اور یہ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے دعا نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ کہ جس میں بندہ اپنی دعائیں، اپنی التجائیں، اپنی حاجات کسی کو جو ہے وہ حقیقی جو مالک مانتے ہوئے، حقیقی جو ہے وہ رب مانتے ہوئے جس کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے منت ماننا۔ منت کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے منت نہیں ہوگی۔ منت مثلا مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر میری یہ بیماری دور ہو گئی تو میں 2 روزے رکھوں گا یا اتنے روپے خرچ کروں گا اللہ کے لیے، بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ اگر میری یہ بیماری دور ہو گئی تو میں اتنے روپے یا اتنے روزے یا اتنے نفل پڑھنے کا اہتمام کروں گا، تو یہ منت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے منت نہیں ہے۔ اب یہ ایک الگ پہلو ہے، اگلا پہلو ہے کہ منت اس نے رب کے لیے مانی، اب منت ماننے کے بعد وہ جو اس نے روپیہ خرچ کرنا ہے، وہ روپیہ خرچ کر کے جو ثواب ملا وہ اپنے پاس رکھے یا کسی اور کو دے دے، یہ ایک الگ درجہ ہے۔ اسی طرح اس نے روزے رکھے، اس روزے رکھنے پر اس کو جو ثواب ملا وہ اپنے پاس رکھے یا کسی کو اصال ثواب کر دے، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن جو نفس منت ہے یہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے منت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے ہی یہ کیفیت ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، ہر شے کا جو چھپی ہوئی ہے، جو ظاہر ہے، اس کے بارے میں ہر وقت کلی طور پر جس ذات کے پاس علم ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات بابرکات ہے، ٹھیک ہے۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طریقے سے یہ یاد رکھیے، یہ بات واضح رہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں جب ہم علم کے بیان کرتے ہیں تو وہ علم بالذات نہیں ہوتا، یعنی کہ ہماری یہ سوچ اور ہرگز یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ جیسے اللہ کا علم ہے ویسا ہی نبی علیہ السلام کا علم جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو علم کسی نے دیا نہیں اور نبی علیہ السلام کو علم رب نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ایک سوچ ہے کہ اللہ کا علم اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کا علم رب کا عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو قادر مطلق ہے، یعنی کہ جس کے پاس تمام جہانوں کی ہر لحاظ سے قدرت جو ہے وہ موجود ہے، وہ اس کو کسی نے قدرت عطا نہیں کی، وہ قادر بالذات ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے متصرف علی الاطلاق، یعنی کہ اشیاء پر اپنا حکم جاری کرنے والا بالذات وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا۔ اب یہ ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ اس کو جو الوہیت کے باب میں اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے کہ الہ ہونے سے مراد لائق عبادت ہونا اللہ تعالیٰ ہے، اور لائق عبادت ہونے سے مراد کیا
کہ یہ جو عبادت ہے، جو دعا ہے، جو منت ہے اور اس طرح کے جتنے بھی وہ معاملات جو کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وہ اسی کے لیے ہیں، اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ جہاں یہ پہلو ہم نے سمجھ لیا، وہیں پر قسم جو کھاتے ہیں تو قسم بھی خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی کہ وہ قسم کہ جس کی بنیاد پر آگے شرعی حدود جاری ہوتی ہیں، وہ قسم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قسم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے ہی ہے کہ اس نے جو مہینے خاص کیے، مثلا محرم کا مہینہ، رجب جو یہ ذوالحج کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے خاص کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو عبادت سمجھنا اور اس میں جو ہے اس کی جو حلال کردہ یا حرام کردہ یا متعین کردہ چیزیں ہیں ان کی عظمت بجا لانا، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے، یعنی کہ جس کو رب نے خاص کر دیا اس کے لحاظ سے اس طرح کا عظمت کا اہتمام کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری طرف یہ بھی سمجھتے جائیے، ایک تو یہ ہم نے سمجھ لیا کہ توحید الوہیت کے باب میں، اب توحید ربوبیت کے باب میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے لحاظ سے اس میں کیا ہے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹا اور باپ دونوں کی جنس ایک ہی ہوگی، جب جنس ایک ہوگی تو دونوں ایک جنس میں دو افراد شریک پائے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے بیوی نہیں ہے، اسی طرح بیٹا نہیں ہے، اسی طرح اس کے لیے والدین نہیں ہے، کیونکہ والدین کے اعتبار سے بھی اولاد اور والدین کی جنس ایک جیسی ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ کیفیت بھی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے بیوی یا بیٹا یا والدین ثابت کرے، ایسا بندہ کافر ہو جائے گا، ایسا بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو، کائنات کا خالق اور مالک بالذات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہی ہے جو کائنات کا اصلاً خالق ہے، کائنات کا اصلاً مالک ہے۔ ٹھیک ہے نا، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ نبی علیہ السلام کو جو مالک کہا جاتا ہے وہ بالذات نہیں کہا جاتا، اللہ تعالیٰ مالک ہے کہ اس کو کسی نے مالک بنایا نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کو مالک رب نے بنایا۔ ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے جو یہ کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات شریف کا بیان آتا ہے کہ آپ مٹی کی مورتی بناتے اور اس مورتی میں پھر پھونک مارتے تو وہ باقاعدہ پرندہ اڑنے لگتا۔ تو یہاں یہ یاد رکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے، یعنی کہ ہٹ کے نہیں ہے کہ کوئی غیر ہو جو کہ ایسا معاملہ کر رہا ہو، نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ شرک کا معاملہ نہیں پایا جائے گا۔ شرک کا معاملہ کب ہوگا؟ کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلے میں کھڑا ہو اور پھر وہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ سر انجام دے، یا اس کے بارے میں یہ تصور کر دیا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی چاہے تو یہ معاملہ، یہ فرد جو ہے وہ سر انجام دے دے گا، تب جو ہے وہ شرک کی کیفیت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں جو انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور معاملات ہیں ان میں جو ہے وہ وہاں پر وہ چونکہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہوتے ہیں، اس اعتبار سے وہاں پہ شرک کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب ساتھ ہی یہ بھی سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اسماء، اس کے جو نام ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اپنے ہیں۔ اللہ کے نام مثلا سمیع ہونا، بصیر ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ نام اس کے اپنے ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اس کی اپنی ہیں، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے جو افعال ہیں، یعنی کہ کائنات میں جو بھی فعل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سر انجام دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کا یا مخلوق کا یا کسی بھی شے کا وہ محتاج نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں ہوں تو اللہ کا یہ فعل سامنے آ رہا ہے، تو عزیز دوستو یہ اس کی فکری کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو کسی کے ہونے سے اپنے فعل کے اظہار کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے افعال خود بھی سر انجام دیتا ہے، خود ہی سر انجام دیتا ہے، اس کو اس کی لحاظ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات واضح رہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ نے نظام کیا بنایا ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے نظام کے اعتبار سے کسی کا محتاج ہے،
یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس نے اپنے فضل سے یہ نظام ترتیب دیا ہے، یہ اس کے فضل سے ہے۔ مثلا جو فرد کی روح کو قبض کرنے والا یہ ایک فرشتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بارشوں کو لانے والا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، رزق تقسیم کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے، ہدایت کے لحاظ سے وحی کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت تھی، ان کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے اعتبار سے وہ بندوں تک جو ہے وہ افعال پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات سے ہم آج چونکہ بحث بیان پڑھ رہے ہیں توحید کا، ابھی شرک کی بات نہیں پڑھ رہے، شرک کا معاملہ ابھی نہیں پڑھ رہے، شرک کا معاملہ انشاءاللہ پھر آگے چل کے جو ہے وہ پڑھیں گے اگلی نشستوں کے اندر۔ ابھی ہم توحید پڑھ رہے ہیں، اب ذرا رک کر ذرا پیچھے سے سارا سبق دہراتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا کہ توحید کا لغوی معنی اور توحید کا شرعی معنی۔ لغوی معنی کیا ہے عزیز دوستو؟ لغوی معنی یہ ہے کہ کسی ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ کو ماننے سے انکار کرنا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ جو ہے وہ لغوی معنی۔ اور شرعی معنی یہ ہے کہ رب ذوالجلال جل وعلا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی کسی طرح شریک نہیں ہے۔ اور پھر ہم جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا لا الہ الا اللہ وہی الہ ہے، تو الہ کے اندر دو وصف پائے جاتے ہیں، ایک ہے وصف الوہیت، ایک ہے وصف معبودیت، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا، واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا۔ واجب الوجود ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ ذات جس کا ہونا ہر حال میں لازم ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور وہ ذات جو مستحق عبادت ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم نے یہ عرض کیا کہ جو عبادت ہے، جتنے بھی اعمال عبادت میں خاص ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے۔ مطلب سجدہ عبادت ہے یہ اللہ کے لیے ہے، دعا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی طریقے سے جو منت ہے یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے ہے، قسم ہے یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی جملہ شانوں کے اعتبار سے بذات ہے، یعنی کہ اس کو مالک کسی نے نہیں بنایا، اس کو خالق کسی نے نہیں بنایا، وہ قادر ہونے کے اعتبار سے اپنی قدرت کے اظہار میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی ذات کے اعتبار سے خود ہی قادر ہے، خود ہی مالک ہے، خود ہی خالق ہے، وہ سارے معاملات خود ہی سر انجام دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم نے یہ عرض کیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کہ اس کے نام سارے اس کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس کو کسی نے عطا نہیں کیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے افعال میں کہ وہ سارے افعال خود اپنے فضل سے سر انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو افراد کی آگے حاجت نہیں ہے کہ کوئی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہے وہ سر انجام پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور چند ایک چیزیں وہ جو کہ ائمہ نے اس کو قرآن و سنت سے اخذ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ بھی سمجھنے والی ہیں۔ عزیز دوستو، یہاں پر یہ بات سمجھتے جائیے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے ہونے کے لحاظ سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ دہریہ تھا۔ دہریہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کائنات کا نظام از خود چل رہا ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام از خود چل رہا ہے۔ اب حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک بندہ آ گیا تو اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس اس مالک کی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کوئی دلیل ہے تو بیان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی ایسے ہوا ہو کہ سمندر میں تم سفر کر رہے ہو اور کرتے کرتے سمندر میں سفر تمہاری کشتی ٹوٹ جائے اور تم اکیلے ایک تختہ پر سمندر میں باقی رہ جاؤ، دور دور تک جو ہے وہ کوئی تمہارے پاس تمہارے بچانے کے لیے کوئی سامان نہ ہو؟ کہتے ہاں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب تم تخت پہ اکیلے ہو
اور وہاں پہ دور دور تک تمہارے پاس بچنے اور بچانے کے لحاظ سے کوئی فرد نہیں ہے، تو کوئی ایسی کوئی کیفیت ہوگی جس کو تم دل میں محسوس کرتے ہوگے، کہنے لگے ہاں دور دل میں کہیں کوئی ایک امید کا چراغ روشن ہوتا ہے کہ شاید ممکن ہے کہ کہیں سے میرے لیے جو ہے وہ سما بن جائے، سما ہو جائے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وہ جو دور کہیں چراغ امید کا روشن ہے نا، جو تیرے لیے امید کا سامان لیے ہوئے ہے اور جس کو تو سمجھتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ بچنے کا کوئی سلسلہ ہو جائے گا، آپ نے فرمایا وہی خدا ہے۔ وہی کیا ہے؟ یعنی کہ تو نے روح پر اپنی دنیا کے اعتبار سے اتنی گرد ڈال دی کہ وہ تیری امید کا چراغ، جو یقین کا چراغ ہونا چاہیے تھا، وہ امید کا بڑی دور کہیں جو ہے وہ چراغ روشن ہے۔ فرمایا کہ روح کا رب تعالیٰ کے ساتھ جو حکم کے اعتبار سے تعلق موجود ہے، اسی تعلق نے تیرے اندر ایک یقین جو امید پیدا کر رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہی تیرا خدا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیفیت ہے کہ رب تعالیٰ جل وعلا کے ہونے کے اعتبار سے کہ اس نے اپنی جو معرفت ہمیں دلائی، اپنی جو پہچان ہمیں دی، اپنی جو نشانیاں ہمیں بتائیں، ان نشانیوں کی جو ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ رب ذوالجلال جل وعلا کی ذات اقدس کس شان کی حامل ہے۔ اب سنیے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے۔ یکتا کا مطلب ایک ہے، اس کا کوئی شریک ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے، یعنی کہ اس کی جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جیسی کوئی شے نہیں ہے، یعنی کہ مثلا ایک شے کو دوسری شے کے ذریعے بیان کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کے برابر ہو کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل وعلا کو بیان کیا جا سکتا ہو، ایسی کوئی شے نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو کمزور اور عاجز نہیں کر سکتی، کیونکہ کمزور کسی کو وہی کرتا ہے جو کہ اس سے زیادہ طاقتور ہو، ٹھیک ہے۔ تو زمانے میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کو کمزور اور عاجز کر سکے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، جو ہم نے پڑھ لیا، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اب یہاں پر رک کے یہ سمجھتے جائیے، یہ ذہن میں نظریہ ہونا کہ لائق عبادت، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے کیا ہم سجدے میں جائیں تب ہی یہ ذہن میں نظریہ ہوتا ہے، یا کھڑے ہونے سے لے کر التحیات بیٹھنے تک ہر عمل میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہم لائق عبادت کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں؟ ایسا ہے نا، ہاتھ کھول کے کھڑے ہیں تو بھی اس نظریے کے ساتھ کہ لائق عبادت ذات کے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو بھی اس نظریے کے ساتھ کہ لائق عبادت کے سامنے باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے رکوع میں گئے ہیں، رکوع سے اٹھے ہیں، سجدے میں گئے ہیں، التحیات میں ہیں، تو ہر جگہ پر اسی نظریے کے ساتھ بیٹھے ہیں نا کہ لائق عبادت ذات کے سامنے جھکے ہوئے، ایسا ہی ہے نا۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ اپنے استاذ کے سامنے ہاتھ باندھے یا کھولے کھڑا ہو، عمل دونوں کا ایک جیسا ہی ہے کہ یہاں پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہے، وہاں بھی استاذ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ہے، تو کون سی چیز ایسی ہے جو ان دونوں کے درمیان فرق کرے گی؟ عمل دونوں کا سیم ہے کہ ایک بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہے، ایک بندہ اپنے استاذ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، تو کیا دونوں کا بظاہر جو عمل سیم ہے، تو کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو دونوں کے درمیان فرق کرے گی؟ وہ کیا چیز ہے؟ کیا فوراً سے پہلے اس پہ شرک کا الزام لگائیں گے بھائی یہ شرک کر رہا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ان دونوں کے درمیان فرق کرے گی؟ تو عزیز دوستو ان دونوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، عمل بظاہر سیم ہے لیکن دونوں اعمال کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ اس کی نیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیت ہے۔ جو رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہے وہ کس نیت کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں اللہ کو لائق عبادت مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور جو اپنے استاذ، اپنے والدین، اپنے کسی شیخ یا کسی بزرگ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے تو وہ وہاں پر اس کو لائق عبادت مانتے ہوئے نہیں، لائق ادب مانتے ہوئے اس کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اس اعتبار سے فرق جانا جائے گا کہ لائق ادب، لائق تعظیم ہونا یہ اور چیز ہے، اور جو لائق عبادت ہونا یہ اور چیز ہے۔ اس دونوں میں کون سی چیز جو ہے وہ فرق کرے گی؟ وہ اس کی نیت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی مسلمان پر فوراً سے پہلے شرک کا الزام نہیں لگایا جائے گا کہ یہ شرک کر رہا ہے، فوراً سے پہلے نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟
کہ ایک وہ بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہمارا جو اس پر حکم ہے وہ اس کے عمل کے اعتبار سے ہوگا، دیکھا جائے گا کہ یہ عمل کس بنیاد پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو عبادت سجدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، لیکن اس میں بھی فرق جانیے، ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت ایک ہے سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت تو اللہ کے لیے خاص ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ سجدہ تعظیم بھی اس امت کے اندر منع کیا گیا، حرام ہے، اس امت کے اندر منع کیا گیا، حرام ہے، سجدہ تعظیم بھی کسی کے لحاظ سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی مقام پر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی جہالت کی وجہ سے سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو وہ حرام کام کرنے کے سبب گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ مثلا ایک بندہ شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے سبب وہ بندہ اس شراب کو اگر تو حلال سمجھ کے کرے گا تو پھر تو ہو جائے گا کافر، اور اگر وہ اس سے پوچھا جائے جب اس کے شراب کا خمار اترے کہ بتا تو نے جو شراب پی ہے کس لحاظ سے، کہتا بس یار غلطی ہو گئی، اب اس نے گناہ کبیرہ کیا، اس گناہ کبیرہ کرنے پر وہ اس گناہ کا مرتکب تو ہوا لیکن اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو جس طرح اس بندے کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس طرح جو سجدہ تعظیمی کرنے والا ہے اس کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں وہ حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، بات سمجھا کہ نا۔ اسی طریقے سے دوسرے اعمال ہیں، اسی واسطے جو علماء ہیں انہوں نے منع کیا کہ مزارات اولیاء پر جا کر ایسا انداز نہ اپنایا جائے جو انداز کسی کے ذہن میں ایسا خیال لائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو دیکھنے والا ہے اس پر بھی لازم ہے کہ اس پر فوراً سے پہلے شرک کا الزام نہ لگائے، کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اور وہ اس سے اٹھا کر اگر پوچھا جائے کہ کیا کر رہے ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کو عبادت سمجھتے ہوئے کر رہا ہوں، ماس جو وہ تعظیم کے اعتبار سے تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ ایسا انداز نہیں اپنایا جائے گا جس سے کسی کے ذہن میں خیال آئے۔ یعنی کہ دونوں طرف یہ ضروری ہے، جو عمل کرنے والا ہے اس کو سمجھانا ضروری ہے، اور جو دیکھنے والا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ میں اس فرد پر جو ہے وہ فوراً سے پہلے کفر یا شرک کا الزام نہیں لگاؤں گا، کیونکہ ابھی یہ میرے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کا فرد ہے، اور یہ جو عمل کر رہا ہے پوچھا جائے گا، اور پوچھنے کے بعد اگر یہ قول اقرار کرے تو پھر اس پہ جو ہے وہ الزام لگے گا اور اس سے توبہ کا معاملہ ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے رک کر جو ہے وہ یہ باتیں اس لیے بیان کی کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے۔ پھر اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ قدیم ہے جس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں، یعنی کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ وہ زندہ ہے کہ جس کے وجود کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب کائنات کی ہر شے ختم ہو جائے گی نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، ذرا بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہی آج؟ تو پھر خود رب تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، اسی کے لیے ہے جو واحد و یکتا ہے اور قہار ذات کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو بڑی زبردست قوت والا ہے۔ اس واسطے عزیز دوستو وہ قدیم ہے کہ جس کی ابتدا، جس کے لحاظ سے وجود کی کوئی ابتدا نہیں، اور وہ زندہ و جاوید ہے کہ جس کے وجود کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ اس کی ذات کو فنا اور زوال نہیں، اس کی ذات کو فنا اور زوال نہیں ہے، اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ارادے سے ہے، اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی حقیقت فکر انسانی کی رسائی سے بہت بلند ہے۔ یہاں پہ مشائخ نے لکھا کہ وہ ذات جو عقل کے دائرے میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، وہ ذات جو عقل کے دائرے میں آ جائے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ عقل کے دائرے میں آنے والا نہیں، جو خدا ہے وہ عقل کے دائرے میں آنے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ یہی ہے کہ مولا تو ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کیفیت کے ساتھ۔ اور انسانی عقل و فہم اس کے ادراک سے قاصر ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے۔ وہ ازل سے زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، اور ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے جو نیند سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کوئی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے پاک ہے، جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی۔
وہ بغیر کسی حاجت کے خالق ہے اور بغیر کسی محنت کے رازق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑی مشقت کے ساتھ اوروں تک جو رزق لانے کا اہتمام کرتا ہو۔ باپ یا فرد محنت کرتا ہے نا تو اس کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور پھر جا کر جو رزق کا اہتمام ہوتا ہے بندوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ لیکن رب کی بارگاہ میں ایسا معاملہ نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی بارگاہ میں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ بغیر کسی خوف و خطر کے وہ موت دینے والا ہے، ٹھیک ہے، اور بغیر کسی مشقت کے وہ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو مخلوق پیدا کرنے سے قبل ہی اپنی صفات کاملہ سے متصف تھا۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہے خالق، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا خالق ہونا یہ تب ہوا جب کوئی بندہ اس نے پیدا کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی وہ خالق تھا، اس صفت سے متصف تھا۔ بات سمجھ آئی نا؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جل وعلا کو مخلوق کو پیدا کرنے سے قبل ہی وہ اپنی صفات سے متصف تھا۔ اس نے مخلوق کے وجود سے کوئی ایسی صفت حاصل نہیں کی جو اسے پہلے سے حاصل نہ تھی، یعنی کہ علم اس کے پاس پہلے، قدرت اس کے پاس پہلے، خالق وہ پہلے، عالم وہ پہلے، ہر لحاظ سے ہر وصف رب کی بارگاہ میں پہلے سے موجود ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوں تو رب کو یہ وصف ملا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے اوصاف کے اعتبار سے بندوں کا محتاج نہیں ہے، بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے مخلوق سے کوئی وصف جو وہ حاصل نہیں کیا، جس طرح وہ ازل میں صفت الوہیت سے متصف تھا، اسی طرح اب تک وہ اسی صفت سے متصف رہے گا۔ یعنی کہ اگر کائنات میں کوئی چیز اس کو الہ نہ مانتی تو اس کے الہ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سے انکار کر دے تو اس کی شان الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ایسی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے خالق اور باری کا نام مخلوقات اور کائنات کی پیدائش کے بعد حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت کی صفت اس وقت بھی حاصل تھی جب اس کی پرورش پانے والا کوئی فرد نہیں تھا، اور اسے خالق کی صفت اس وقت بھی حاصل تھی جب مخلوق کا وجود بھی نہیں تھا۔ یہ ساری کی ساری صفات اس کو پہلے سے ہی حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ مردوں کو زندہ کرنے والا انہیں زندہ کرنے کے بعد کہلایا، حالانکہ وہ انہیں زندہ کرنے سے پہلے ہی اس نام کا مستحق تھا، یعنی کہ خالق ہونا یہ وصف اس کو پہلے سے ہی حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اسی کی محتاج ہے، ہر امر کا کرنا اس کے لیے آسان ہے، وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا۔ اس نے مخلوق کو اپنے علم کے مطابق پیدا کیا، اس نے مخلوق کے لیے ہر ضروری چیز اندازے کے ساتھ مقرر کر دی، اور اس نے ان کی موت کے اوقات مقرر کر دیے۔ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی۔ اس نے ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی سے منع کیا۔ ہر چیز اس کی مشیت اور تقدیر کے مطابق ہی چلتی ہے اور اسی کے ارادے سے نافذ ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اوصاف ہے۔ اب یقیناً ابھی ایک دو پہلو اور ہیں، لیکن میں یہاں پہ دو باتیں عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہونے کے اعتبار سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ اے امام شافعی ذرا بتائیے اللہ کے ہونے کی آپ کے ہاں کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی آپ کے ہاں کیا دلیل ہے؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ ذرا سوچیں، مشرق سے لے کر مغرب تک کتنے انسان ہیں؟ ہر انسان کے منہ میں اگر دیکھا جائے تو گوشت کا ایک لوتھڑا پایا جائے گا جس کو زباں کہتے ہیں، اور سارے انسانوں کو دیکھا جائے تو وہ گوشت کا لوتھڑا ایک جیسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر جگہ پر ہر طرف ایسی کیفیت ہے۔ لیکن سوچئے ذرا کہ ایک جیسے گوشت کے لوتھڑے سے مختلف قسم کی بولیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک ہی طرح کا لوتھڑا ہے نا، اس ایک ہی طرح کے لوتھڑے سے مختلف قسم کی بولیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل ذرا بتائیے آپ کے ہاں اللہ کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے
ہوا بند ہے، اس میں نہ پانی آتا ہے نہ ہوا آتی ہے، بند ہے، اندر سیال مادہ ہے. کچھ وقت گزرتا ہے تو اندر سے ایک چھوٹا سا جانور باہر آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس ہوا بند قلعے سے اور اس سیال مادے سے جانور کو لانے والا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہے. اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک قلعہ ہے، ہوا بند ہے، اندر سیال مادہ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا انڈے پر؟ انڈا مرغی کے نیچے رکھ دیا جائے 40 دن 21 دن یا جتنے دن بھی رکھا جاتا ہے تو 21 دنوں کے بعد ایک چوزا جو ہے وہ برآمد ہو جاتا ہے. تو کون ہے جو ایسا معاملہ سر انجام دیتا ہے؟ یہ ہے اللہ کے ہونے کی دلیل، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو، ان چیزوں پہ جو ہے وہ غور کریں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ہونے کی دلیل. میں بات کو ختم کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ ہر چیز اس کی مشیت کے مطابق چلتی ہے اور بندوں کی اپنی کوئی مشیت نہیں ہے. ہم یہاں جو آئے بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے اذن سے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم نہ آتے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اس کی بارگاہ سے توفیق ملتی رہے. ٹھیک ہے نا، وہ توفیق دے گا، ہمارا ارادہ بنے گا، پھر اس کا فضل شامل حال ہوگا، پھر ہم یہاں پہ آ کے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کی توفیق ہی شامل حال نہ ہو، توفیق کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ارادہ کرے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں ماحول عطا کر دے، اس کو توفیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو طبیعتیں بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں نا، مطلب یہ کہ وہ توفیق الہی سے محروم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو توفیق الہی کیا ہے؟ کہ طبیعت کا خیر کی طرف مائل ہو جانا، یہ توفیق ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ اپنے اس ارادہ میں رکھ جس میں تیرا فضل شامل حال ہو، جس میں تیرا جلال ہو، اس ارادہ میں ہمیں اس سے محفوظ رکھ. جلال کا مطلب کہ جس سے بندہ رب کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دور کر دے، اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. مگر جو وہ ان کے لیے چاہے، پس جو وہ ان کے لیے چاہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن عباس کو سرکار نے فرمایا نا کہ اے بیٹے یاد رکھو، سارا زمانہ مل کے تمہیں نفع دینا چاہے لیکن رب کی بارگاہ میں وہ نفع نہ لکھا ہو تو سارا زمانہ مل کر تمہیں نفع نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے اگر سارا زمانہ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور رب کی بارگاہ میں وہ نقصان نہ لکھا ہو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے برعکس اگر کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نفع دینا چاہے اور زمانہ مل کے روکنا چاہے تو وہ زمانہ روک نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے اگر اللہ کی بارگاہ میں بطور سزا نقصان ہو اور زمانہ مل کے اس نقصان کو روکنا چاہے تو وہ روک نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اسی چیز کو اگر ہم لے کے بیٹھے نا تو ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں کہ صبح سے شام تک ہماری ساری محنت اگر اللہ کی رضا کی موافقت میں ہوگی تو پھر اللہ کا فضل بھی شامل حال ہوگا، اور اگر مخالفت میں چلی جائے گی تو اتنا ہونا تو وہی ہے جو رب چاہے گا، اس کے باہر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اپنے فضل سے ہدایت کی توفیق دے، نافرمانی سے بچاتا ہے اور معاف کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی عدل کی بنا پہ گمراہ کر دیتا ہے، رسوا ٹھہراتا ہے اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی کہ خیر پر ہونا یہ اس کے فضل کی علامت ہے، اور رسوائی کی طرف جانا یہ اس کے جلال کی علامت ہے، اس کی بارگاہ سے جو ہے وہ دور کیے جانے کی علامت ہے. تو سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ ہمارا صبح و شام کے معاملات کیسے ہیں. اس سے ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ رحمت الہی کتنی ہے، فضل الہی کا معاملہ ہمارے پر جو ہے وہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، تمام تر لوگ اس کی مشیت کے اندر اس کے فضل اور عدل کے درمیان رہتے ہیں. کوئی فضل کی طرف ہے، کوئی عدل کی طرف ہے، کوئی فضل کی طرف ہے، کوئی عدل کی طرف ہے. تو دعا کیا کریں عزیز دوستوں کہ اللہ ہمیں اپنے فضل میں شامل حال رکھے، اپنا فضل ہمارے شامل حال رکھے، اپنے عدل سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، تمام تر لوگ اس کے فضل اور عدل کے درمیان رہتے ہیں، نہ کوئی اس کے مد مقابل، نہ کوئی اس کا شریک، اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں اور کوئی اس کے امر پہ غالب ہونے والا نہیں. یہ ہے عزیز دوستو عقیدہ توحید. اب سوچئے یہ سارے کا سارا عقیدہ توحید ہمارا اہل سنت و جماعت کا ہے. کس کا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ توحید ہے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ العزیز جب آپ اگلی نشست میں تشریف لائیں گے اور کوشش کیجئے گا کہ اس میں ضرور تشریف لائیں تو وہاں پر انشاءاللہ چند ایک پہلو آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے، اسباب
اور قدرت کے لحاظ سے، پھر افعال باری تعالیٰ کے اعتبار سے، اور تیسری جو نشست ہوگی وہ انشاءاللہ شرک کے لحاظ سے بیان کریں گے کہ شرک کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر بہت سارے معاملات آپ کے آسان ہو جائیں گے، اور پھر آپ زمانے میں انشاءاللہ وہ جتنے بھی ہوائیں چلتی ہیں یا فتوے جاری ہوتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی بات پر جو وہ شرک کا معاملہ کہہ دیا جاتا ہے، اس کو آپ جب سمجھ جائیں گے کہ شرک کیا ہے تو پھر اس کا رد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو سوال کر لیں، پھر دعا مانگتے ہیں.